بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، میں ہوں سامہ جمشید، عدم قطع کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہماری ملاقات ہو رہی ہے جناب اکرام عارفی صاحب سے۔ بڑے شاعر ہیں، لاہور کا بڑا نام، ملک کا بڑا نام، یہاں راولپنڈی میں آئے ہیں۔ ہم وقاص عزیز صاحب کے آستانے پہ بیٹھے ہیں سخن فاؤنڈیشن سے، وہاں سے بھی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو بلا کسی تاخیر کے ان سے سوال اور جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنا وقت دیا سر۔ تو آپ بہت شکریہ آپ کا اسامہ جمشید میاں کہ کافی عرصے سے ہی یہ تعطل کا شکار چلا رہا تھا ہمارا انٹرویو پوڈ کاسٹ، تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا موقع فراہم کیا ہمیں کہ ہم مل بیٹھیں اور بھیا شعر، شعری نظریات، شعری در و بس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا، آپ سے ایک یہ سوال ہے کہ آپ جو ہمارے لوگ ہیں، عام مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے، ان کے ذہن میں ایک شاعر کے کیا خد و خال ہوتے ہیں، اور در حقیقت شاعر کن حالات سے جیتا ہے، اور کیا اس کو جو ہے فنی لحاظ سے جو معاملات ہیں اس کے ساتھ پیش رہتے ہیں؟ ہاں، ایسا ہے، شاعر کا میاں کبھی ایک ہیولا، ایک پورا، ایک خاص شخصیت ہوا کرتی تھی۔ بھلے دور تھے، پہلی بات یہ کہ وہ دور لگ گئے، وہ دور، وہ زمانے کہ جب ایک شاعر کا ایک بڑا ہی سنجیدہ، ایک بڑا ہی دھان پان سا، ایک بڑا ہی اچکن پہنے ہوئے، خیالوں میں گم، افکار کی بھٹی میں تپتا ہوا سا ہیولا ہوا کرتا تھا۔ واہ، اب آ کر ہم اس سائبر سپیس میں دیکھیں، 21ویں صدی میں شاعر اور شاعری، یہ دونوں مذاہب بدل چکے ہیں۔ لوگ بھلے، کچھ لوگ بلکہ زیادہ تر لوگ اب بھی ایک شاعر سے یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ ویسا ہی دھان پان سا سنجیدہ طبع، زمانے کو بدلنے والا، حکیم الامت ٹائپ چیز، یا اس طرح کا وہ ہونا چاہیے یا ہوگا۔ لیکن اسامہ ایسا ہے نہیں۔ جیسے جیسے اوقات کے مدارج آگے جا رہے ہیں، انسانی زندگی جو ہے وہ مختلف مراحل سے گزر رہی ہے، مختلف بڑے مراحل سے، اور ان مراحل میں خصوصاً ویلیوز کا، اقدار کا ناپائیدار ہونا سامنے آ رہا ہے۔ معاشی مسائل جو ہیں انہوں نے سماج کی صورت ہی بدل دی ہے، اور مواقع جو ہیں زندگی کی کشاد پذیری کے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ان حالات نے ایک شاعر کو بھی متاثر کیا میاں۔ اب بات ہے، ایک شاعر جو ہے نا، اس سے آپ صرف شاعری کی توقع نہیں کر سکتے کہ وہ محض شاعر ہوگا۔ یہ خوش قسمتی ہے کہ ایک بندہ محض شاعر بھی ہو اور اس کا زندگی کے مسائل و معاملات بھی چل رہے ہوں۔ یہ خوش قسمتی تو ہو سکتی ہے، آئیڈیل صورتحال تو ہو سکتی ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ اب آ کے ایک شاعر کو اپنے مالی مسائل بھی پورا کرنا پڑتے ہیں، ان کو ختم ہوتی ہوئی اقدار کو مجتمع بھی کرنا پڑتا ہے۔ ایک شاعر کو پولیٹیکل انڈیورز میں بھی شمولیت اختیار کرنا پڑتی ہے، وہ متاثر ہوتا ہے پولیٹیکل صورتحال سے، اوورال سماجی صورتحال سے۔ لہٰذا اب ایک شاعر کا کردار بھی بدل چکا ہے اس شاعر سے جو ہم کبھی آئیڈیالائز کیا کرتے تھے، جو کہ ادوار اب لد چکے ہیں، اور ان ادوار میں جو کہ ایک شاعر ہوتا تھا۔ سو یہ آپ کے اس مختصر سے سوال کا تو ایک مختصر جواب تو یہی ہے کہ اب شاید جو ہے وہ چمک ہی ڈال رہا ہے، ویسا نہیں رہا ہے، اس کے کانٹینٹس بھی بدل گئے ہیں۔ اس پہ آگے چل کر ہم بات کریں۔ جی اچھا، اس پہ کہ ایک بتائیں کہ یہ ایک آپ نے بہت اچھا بتایا کہ پہلے شاعر ایک حلیہ ہوتا تھا، اور ابھی تک بھی ایک جو صرف کتابوں سے وابستہ ہیں، جو شاعروں کے ساتھ انٹریکشن جن کا نہیں ہے،
یا بہت کم سوشل میڈیا کے تھرو ہی انٹریکشن ہے تو ان کا بھی تقریباً اس سے کوئی ملتا جلتا ہوگا، لیکن حقیقی طور پر ابھی مزید اس پر اگر آپ روشنی ڈالیں کہ ایک شاعر کیسے زندگی جیتا ہے، یا آپ اپنی کچھ یا اپنے کچھ احباب کی بتائیں کہ ایک شاعر کو کیا مسائل ہوتے ہیں، کیا خیال کے پیچھے کتنی تک و دو کرنی پڑتی ہے، اس طرح مصرع سازی پر آ جائیں جیسے بھی ہمارے وکاس بھائی نے بھی بتایا ہے کہ قافیہ، زمین اور ان کے حوالے سے بھی اگر آپ کچھ فنی لحاظ سے بھی کچھ بات کریں، اور جو ایک ذاتیات اور شخصیات بھی ایک شاعر کی ہے، تشخص ہے، اس پر بھی آپ. ہاں، یہ نسبتاً آپ کا سوال تفصیل طلب ہے، جی اور آپ نے ایک سوال میں مختلف پہلو جو سمیٹ دیے ہیں جی ان پر ہم بات کرتے ہیں. جی مختصراً بات کر لیں گے جی تو وہ تفصیلی ہو ہی جائے گا. جی شاید قدیم فارسی کے ایک شاعر تھے، نام شاید رودکی تھا. ہاں، شاید یہ قول جو ایک پیش کرنے لگا ہوں رودکی سے منسوب ہے. وہ کہتے ہیں کہ جن مصروں کو سیکل کرتے کرتے، صاف کرتے کرتے میری سیاہ راتیں سفید دنوں میں ڈھل گئیں، واہ 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 افسوس لوگ ان کو بھی آمد کے مصرے سمجھے. واہ. یعنی اس قول کا کہنا یہ چاہتے ہیں وہ کہ بھیا اب آمد وامد کچھ نہیں ہے. ہوتا ہے نا یہ کہ الہام ہونا، آمد ہونا. ہاں، کبھی کبھار یہ صورتحال الہام کی اور آمد کی شاعر پر طاری ضرور ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی اس کو منو ان وہ مصرے رکھنا نہ ہوں گے اگر اس کو اپنی غزل یا اپنی نظم یا جس بھی صنف میں وہ کہہ رہے ہیں ان کو آگے تک لے کر جانا ہے. ضرور ان مصروں کی کانٹ چھانٹ جو ہے وہ کرنا ہوگی، ان مصروں کو وقت دینا ہوگا. یعنی اگر سیاہ راتوں میں وہ مصرے اترے ہیں تو ان کو ٹھیک کرتے کرتے لازماً اس شاعر کی سیاہ راتیں سفید دنوں میں ڈھلنی چاہیے، پھر جا کے کوئی مصرع تر کی صورت نکلتی ہے. آپ کا یہ سوال اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، وہی شعر ہیں جو آمد ہو جن کی راہ سے ہوں، قد سے ہوں، تو انہی کا ہی اثر جو ہے وہ دلوں پر ہوتا ہے. یہ بات 100 میں سے 5-7% ٹھیک ہوگی، لیکن کلی طور پر یہ بات درست نہ ہے. آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے، مصرے کی نیم میں مصرے کا در و بست، مصرے کا سیاق و سباق درست رکھنا پڑتا ہے. کرنا پڑتا، اس کے لیے آپ کو ریاضت درکار ہے، اس کے لیے آپ کو ریاضت درکار ہے. ہم آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بعض شعراء جو ہیں کافی تعداد میں وہ اشعار کہتے ہیں، کتب بھی ان کی مارکیٹ میں موجود ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اشعار تاثر یا دل پر اثر رکھنے والے نہیں ہوتے ہیں. وزن باہر میں تو پورا ہوتے ہیں لیکن ان کے اثرات متسم نہیں ہو جاتے ہیں پڑھنے والے پر. اس کا سبب یہی ہے اسامہ، اس کا سبب یہی ہے کہ ان پر محنت نہیں کی گئی ہوتی. اچھا، اب اسی سے جڑا اسی کا ایک پہلو اور بھی ہے. جو ہے نا، چلے غزل کی ہی بات کرتے ہیں. فقیر بھی غزل ہی کہتا ہے، آپ بھی شاعر ہیں، طالب علم. خیر ہو جائے آپ کی، کہ ہر زمین شعر کی، ہر زمین جو ہے وہ اپنا کانٹینٹ ساتھ لے کے آتی ہے. واہ 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 واہ. مثلاً آپ نے ایک چھوٹی بحر کا چناؤ کیا ہے نا، تو آپ جو غزل کا تارو پود درست کریں گے، اس کو غزل کا روپ دیں گے، تو آپ کے خیالات بھی اس چھوٹی بحر کی بنت سے لگا کھانے چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا. ہم آپ یہ اکثر سنتے ہیں کہ بھائی کچھ اور چاہیے وسط میرے بیاں کے لیے، استاد غالب کا مصرع ہے. تو یہی معاملہ ہے کہ غزل جو ہے نا وہ دراصل کہنا یہ چاہ رہے ہیں استاد غالب، کچھ اور چاہیے وسط میرے بیاں کے لیے. وہ کہنا یہی چاہ رہے ہیں کہ ابھی مجھے نا ایسی زمینیں دریافت کرنی ہیں، ایسی فارمیٹ، ایسے سانچے دریافت کرنے ہیں کہ میرے خیالات جن سانچوں میں فٹ آ جائیں، میرے خیالات جو بہور قبول کر لیں.
تاکہ مجھے وسعت چاہیے اپنے کلام میں، اور وسعت آتی بھی ایسے ہی ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم اکثر بڑی بہور میں کہی گئی شاعری سنتے ہیں تو ہمیں وہ کج سی لگتی ہے، ہمیں بے شمار ان میں سے ایسے الفاظ مل جاتے ہیں جو زائد ہوتے ہیں، حشف کی ذیل میں آتے ہیں۔ حشو و زوائد بہت ایک بڑا مسئلہ ہے شاعر کے لیے، اس کے لیے ریاضت درکار ہے، اور بہور اور زمینوں کا چناؤ کی صلاحیت درکار ہے۔ اس کے لیے تبھی جا کے ایک شاعر جو ہے اس کے کلام میں اثر آئے گا، اور وہ اپنے لیے نئے سانچے دریافت کر پائے گا، وہ اپنے کلام کو وسعت دے سکے گا، اور جو اس کا ایک شاعر کا ہوتا ہے خواب، وہ پورا تبھی ہو سکے گا۔ ادروائز تو بھائی ہم دیکھتے ہیں ہزار کتابیں ہیں، ہزار کتب ہیں، ہزار لوگ شاعری کر رہے ہیں، لیکن وہ بات نہ ہے۔ تو ایک تو مختصراً یہ ہو سکتا ہے جواب آپ کے اس سوال کا، لیکن ابھی آپ مزید ہم ان چیزوں کو کھولیں گے تو کچھ نہ کچھ آپ کو مزید بھی۔ اچھا، احسان اکبر صاحب نے کہا تھا کہ شاعر کا کام جو ہے وہ قدرے زیادہ مشکل ہوتا ہے، جیسے پینٹر ہے اس کے پاس تو بیک وقت برش ہوتے ہیں، رنگ ہوتے ہیں، سامنے بورڈ ہوتا ہے، تو اس کی دسترس میں کچھ ہوتا ہے، جبکہ شاعر کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اس نے خیال ہی میں جا کے خیال کو پکڑنا اور باندھنا ہوتا ہے۔ اس کی آپ کس طرح شرح اپنی ذاتی کچھ تجربات جتنا بتا سکیں کہ کیسے ایک کیفیت ہوتی ہے، آپ خیال کے ساتھ وہ ہے نا تب آزمائی کر رہے ہیں اور خیال کو خیال میں لانا ہے، سامنے آپ کو پابند بھی ہے کسی نہ کسی بحر میں، وہ اس کو بھی لانا ہے، باقی جو ایک غزل چونکہ اپنا وہ قافیے کے لحاظ سے ذرا وہ آپ پر کو مجبور بھی کرتی ہے، کچھ پابند بھی کرتی ہے کچھ چیزوں کا، اس پر آپ کیا کہیں؟ خیال کو تجسیم کرنا ہمیشہ سے ہی ایک مشکل کام رہا ہے۔ احسان اکبر صاحب نے یہ بات ٹھیک کی ہے کہ شاعر کو چومکھی لڑنا پڑتی ہے ان حوالوں، اس کے شعر میں ایک مصور کا کام بھی ہوتا ہے، اس کے شعر میں ایک رقص کرنے کی کیفیت بھی ہوتی ہے، اس کو سن کے اس کے شعر میں ایک سامنے ہمیں تصویر بھی نظر آتی ہے، مجسمہ سازی کے کام ہے یہ۔ تو اللہ شعر جو ہے وہ اپنے آپ میں ان تمام فنون کی خصوصیات تھوڑی بہت رکھتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں ایک چھوٹی سی، شعر کو تجسیم کرنا کسے کہتے ہیں۔ وحید احمد صاحب ہیں، ان کا ایک شعر ہے، پھول اتنے کے دہائی صاحب وہ چلی تو نظر آئی صاحب۔ یہ شعر کو مجسم کرنے کی ایک بہترین اور عمدہ مثال ہے کہ ایک اب ہم یہ شعر سنتے ہیں نا تو فوراً سے پیشتر ہمارا دھیان ایک ایسی خوبصورت عورت کی طرف چلا جاتا ہے جو پھولوں میں سے چلتی جا رہی ہے اور خود بھی ان پھولوں کا حصہ بنی ہوئی لگتی ہے۔ جب موومنٹ ہوئی تو ہمیں پتہ چلا ارے یہ تو ایک خوبصورت عورت ہے۔ یہ ہے مجسم کر دینا کسی خیال کو۔ اس طرح اور بڑے بڑے شعراء کے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے تجسیم کاری کے ذریعے اپنے کلام کو وہ وسعتیں عطا کی ہیں کہ ہمیں احسان اکبر صاحب کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ چمکھی لڑتا ہے، وہ ایک شاعر کی مکھی لڑتا ہے۔ تجسیم کاری میں جناب شکیب جلالی صاحب کا نمبر ہے، تجسیم کاری میں جناب ناصر کاظمی صاحب ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ تو اس طرح اور بھی مثالیں ہیں۔ واقعی یہ بات درست ہے کہ ایک شاعر جب خیال اس پر آ گیا، اس کو ایک خیال سوجھ گیا اور اس نے اس پر محنت کرنا شروع کر دی تو وہ ان 3-4 حوالوں سے ضرور سوچے گا، تبھی شعر جہاں کھڑا نظر آئے۔ بہت شکریہ۔ اچھا، ابھی ہم نے دیکھا کہ کوئی 1 دہائی سے یا اس سے زائد جو ہے شاعری نے کوئی ایک غیر سنجیدہ سی روش اختیار کی اور ایک انڈسٹری بنی، ایک فیشن بنا، لوگ دیکھا دیکھی اس میں آئے اور کچھ یعنی کہ غیر سنجیدہ لوگ بھی آئے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مصرے پہ کام کر رہے ہیں، لوگ بہت محنت کر رہے ہیں، نوجوان جو ہیں بہت محنت سے اور بہت لگن سے سامنے آ رہے ہیں، اس پر آپ کیا؟ ہاں بالکل، ایک دور تھا ایسا جی جب آج سے کوئی 1.5 دہائی قبل سنجیدہ شاعری کا دورہ تھا۔ اس کے بعد پھر ایک ایسا ریلا آیا
جس میں کہ مضمون کی ٹوٹ پھوٹ شروع ہوئی، اقدار کی ٹوٹ پھوٹ بھی جی ہمیں نظر آتی ہے اس ریلے میں گزشتہ 10 برس سے خصوصاً۔ اس میں ہمیں ایسے ایسے مضامین بھی نظر آتے ہیں کہ جو نئی مضامین آنے چاہیے تھے، پوچ گوئی کے زمرہ میں بھی انہیں ہم رکھ سکتے ہیں، جاوا گوئی خیر ایک اوور آل ٹرم ہے، پوچ گوئی جی کہ ہمیں مظاہرے بھی دیکھنے کو ملے۔ اسامہ بات یہ ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی یہ بات کی اور ایک آدھ جملہ اس جملے میں میں نے کہا کہ یہ شعراء کا جنہوں نے اس طرح کے ڈھب اختیار کیے غیر سنجیدہ، ان کا قصور نہ ہے اس میں۔ واہ میاں آپ ایک شاعر کو کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں سے یکسر ماورا اکیلا ہو کر پڑ رہے گا؟ وہ متاثر ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 10 برس میں عالمی سطح پہ جو تبدیلیاں آئی ہیں، سماجیات کی سطح پہ، مالیات کی سطح پہ، ذاتیات کی سطح پہ، خاندان کی سطح پہ، ان سے وہ شاعر بھی متاثر ہوا۔ اب میں آپ کو ایک باریک بات بتلاؤں اپنے آپ کے عدم قدا کے سننے والوں کو، وہ یہ، اچھا شعراء کا قصور نہیں ہے، شعراء نے جب یہ دیکھا کہ بھئی جس تیزی سے زمانہ بدل رہا ہے، جن زی سمجھدار ہوتی جا رہی ہے، سائبر سپیس کی ضروریات کھل کر سامنے آ رہی ہے، شاعر نے اپنے کہنے کے ڈھب کو بھی بدلا، وہ محض محبت بھری، پیار بھری، یا جنہیں ہم سنجیدہ سماجیات کے حوالے سے سماج سدھار، شہر سدھار، ذہن سدھار کی سطح سے نکل کر ایسے موضوعات کی طرف آیا کہ جن موضوعات کو بیان کرتے ہوئے اسے توجہ ملتی، یہی واحد سبب تھا، اس کی جسٹیفیکیشن تھی اس کے زندہ رہنے کی، کہ وہ موضوعات کو بدلتا۔ اسامہ اس نے یہ انٹینشنلی نہیں کیا، وہ مجبور تھا۔ اچھا یہ تو ہوگی موضوعات کی سطح تک، بھائی بات یہیں تک رہتی تو ہم آپ خوش ہوتے کہ بھی کیا بات ہے، آپ نے تو موضوعات بدلے، چلے وقت کا تقاضا بھی ہے، اسٹیگننٹ نہیں ہے ہم، جوہر پانی کھڑا نہیں ہوا ہے، ساکت نہیں ہے، چل رہا ہے۔ بگاڑ پتہ کہاں پیدا ہوا اسامہ؟ جب اس نے ان مصروں پر محنت نہ کی، ان مصروں کو کرافٹڈ نہ بنایا، ان مصروں کی مین میک درست نہ کی، مصرے کی کساوٹ اس سے محو ہوگی، وہ محض چونکانے کے لیے ہی یہ شاعری کرنے لگا، بگاڑ وہاں پیدا ہوا۔ مضامین آنے چاہیے نئے، شاعری کو بھی آؤٹ آف دا باکس ہونا چاہیے، ڈی کوڈ ہونا چاہیے۔ بگاڑ وہاں پیدا ہوا جب کرافٹ نہیں تھا ان کے پاس۔ کرافٹ وقت کے ساتھ آتا ہے، ریاضت کے ساتھ آتا ہے۔ ہمارے ان نوجوان دوستوں نے سمجھ لیا کہ ہم یہ چونکا دینے والے کچھ موضوعات ہی کر لیں گے تو ہمارا کام پورا ہو جائے گا۔ نہیں رے اسامہ، نہیں، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، یہ بات ہے۔ تو یہ بھیا اب انہیں یہ محسوس ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا یہ وہی شعراء ہیں جنہوں نے دہائی ڈیڑھ دہائی قبل چونکانے والی چیزیں اور مضامین لے کے آئے، اب جب ان کی ریاضت تھوڑی بڑھنا شروع ہوئی ہے، اسے ہی ہم اب تھوڑی سی سنجیدگی کا نام دے رہے ہیں، اسے ہی اب ہم تھوڑا سا کہہ رہے ہیں کہ وہ اب صحیح شاعری کی، صحیح انورٹڈ کاما میں صحیح شاعری کی طرف آ رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی، اور ہمیں لگا کہ جیسے یار یہ تو غیر اہم ہے، یہ تو غیر سنجیدہ ہے، یہ تو بھائی لے ڈوبیں گے، یہ کیا شاعری ہوئی؟ تو بات یہ ہے، پہلے مضامین وہ آئے نئے لے کے، انہوں نے اسے ویسا ہی کاتا اور لے دوڑی کے مثلاف بیان کیا، لوگوں نے کہا یہ کیا، کیونکہ وہ شعر بنا نہیں ہوتا تھا۔ اب وہی لوگ، ان میں سے بیشتر لوگ موجود ہیں جو اب محنت کر رہے ہیں مصرے پہ، اور شاعری جو ہے نئے زمانوں کی ہوا لے کر اس منطقے میں داخل ہو گئی، ہوتی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا بس یہ ایک آخری سوال ہے، اس کا جتنا آپ وہ تفصیل سے بتا سکیں کہ شعراء اور شعراء کا رہن سہن، اور پھر شعراء کا جو شاعری سے جو ہے محبوب کا ذکر ہے، مثلا اس میں آپ نے جتنا بتا سکیں، کچھ کھلے لفظوں میں، کچھ دبے لفظوں میں، کہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ بڑا انہوں نے ان پہ ظلم کیا، تو یہ تو پرانی ایک روایت تھی کہ وہ ایک خط دور تھا، اب جدید دور بھی ہے، اس کی سماجیات اور اس کی ماہیت حقیقت پہ جس طرح آپ بات کر سکیں جو نیا چل رہا ہے کام۔
یا کچھ نوجوان شعر کا سہارا لیتے ہیں اور وہ اس پہ تفصیلی جتنا بات کر سکیں کہ شاعری اس وقت کیا ایک اعلیٰ بنی ہوئی ہے تعلقات قائم کرنے کا، یا آپ اس کو کیا دیکھتے میں آپ کا سوال سمجھ گیا بہرحال، ہیں؟ جی آپ نے تفصیلی آرٹیکولیٹ کرنے کی کوشش کی سوال کو، لیکن اس میں سے ایک دو جملے ایسے تھے کہ میں سمجھ گیا کہ میں کیا سوال کیا ہے آپ کا۔ جی سنیں، ذات کا اظہار ہر واہ دور میں ہوتا رہا ہے، کیا جانا چاہیے، شاعر تو پھر ہوتا ہی اظہار کے لیے ہے، وہ جب تک نہ اظہار کرے اپنی ذات کا، غم جانا کا یا غم دوراں کا، یہ دو ہی غم ہوتے ہیں جو ایک شاعر جو ہے اس کے آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کا سوال جو ہے وہ غم جانا سے ریلیٹڈ ہے۔ بھیا کیا شعراء جو ہیں، جس نوجوان شعراء جو ہیں، ان کی بھاونائیں نہیں ہیں؟ کیا وہ ایک ایسے سماج میں رہ رہے ہیں جہاں انسان نہیں ہے بلکہ پتھر ہیں، حجر ہیں، شجر ہیں، جانور ہیں؟ نہیں رہے، وہ انسانوں میں ہی رہ رہے۔ اور یقین کیجئے یہی اظہار جو ہے، ایک شاعر کا یہ اظہار جو ہے بہت راہیں کھول دیتا ہے، بندہ گھٹ کے مرتا نہیں۔ تو بھائی اپنے محبوب کو پکارنا، اپنے محبوب کو ٹریبیوٹ پیش کرنا، ایک خوبصورت چہروں کا، خوبصورت عورتوں کا، صنف مخالف کا جو کہ صنف نازک ہے، اس کا بیان کرنا، یہ تو ہر دور میں اتم رہا ہے، ہر شاعر نے ایسا کیا ہے۔ نوجوانوں کو ہی یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ زیادہ سے زیادہ یہ ایسی شاعری کر رہے ہیں اور اس کی آڑ میں تعلقات بنانے کے خواہاں ہوتے ہیں، ہونا چاہیے، لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ کچھ اقدار ہوتی ہیں شاعری، وہ لیمٹس کراس ہم کریں گے تو وہ محبت پیار جو ہے وہی ہوس بن جائے گا، وہی بدبختی بن جائے گی، وہی زمانے کو کے لیے ناقابل قبول ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس لیے شاعری کرتے ہیں۔ ہاں کچھ شوقیہ لوگ ہیں، جیسا کہ ہر شعبہ ہے زندگی میں ہوتے ہیں، وہ بھائی حالانکہ شاعر بھی نہیں ہوتے لیکن شاعر بننے کا شوق، کسی سینئر سے لکھوا لیا، کسی کا خیال چرا لیا اور آگے فلوٹ کر دیا، جو کہ ان کے تعلق میں کوئی عورت، کوئی محبوب، کوئی دوست ہے، جو بھی ہے۔ تو یہ ہر دور میں ہوتا ہے، اس دور میں بھی ہو رہا ہے، شوقیہ بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہماری توجہ اور ہمارا فوکس ان پر نہیں ہونا چاہیے۔ ہر دور میں ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، کچھ اچھی بھی، کچھ بری بھی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب ایک دنیا جو ہے نا ایک شاعر سے فرشتانہ اور پیغمبرانہ توقعات لگا کر بیٹھ جاتی ہے۔ ارے بھیا ایسی بات نہیں ہے، اے عدم قضا کے سامعین، ایسی بات نہیں ہوتی۔ آدمی ہوں، کوئی فرشتہ نہیں حضور۔ ہاں آپ تو خود عدم کے چاہنے والوں میں ہیں، شاعر بھی ہیں، آپ کو تو سارا پتہ۔ ایسی باتیں نہیں ہوتی، ان سے ہم صرف نظر کر سکتے ہیں، اور یہی دعا کر سکتے ہیں کہ بھیا ایسی پوش گوئی کو آپ اپنے ان آلوں کے ذریعے فلوٹ نہ کیا کریں۔ یہ آلہ بہت سینسیٹیو ہے، یہ آلہ سماج بگاڑ بھی سکتا ہے، سماج سدھار بھی سکتا ہے۔ آپ اپنی ذات جو ہے اپنے اظہار کے ذریعے جہاں سے جہاں تلک بھی لے کر آ سکتے ہیں، اور اپنی ذات جو ہے اس کو تباہی کی طرف بھی مائل کر سکتے ہیں۔ تو بھیا مختصراً تو یہ اسامہ آپ بس یہ ایک تھوڑی سی اور بات ہی پوچھ لیتے ہیں، کیسے آج کا جو شاعر ہے، نوجوان بھی اور جو دوسرے ہمارے سینئر ہیں جن میں آپ بھی ہیں، وہ ملکی ترقی میں، ملکی بہبود میں، ملکی جو اوورال مختلف لحاظ سے صورتحال ابھی جو ہمیں جس کا سامنا ہے، اس کی ترقی اور اس کی بہتری میں کیا کردار ادا کر سکتے ہاں ہیں؟ یہ آخری اور جو ہمارے عدم قضا کے لیے آپ پیغام دینا چاہیں اس کے بعد جی۔ شاید فراز صاحب کا مصرع ہے، جو ذرہ جس جگہ ہے آفتاب ہے۔ جگر مراد آباد۔ اچھا ہاں، ہاں، اپنی حد سے نہ بھرے۔ اس کے مصداق، اس خیال کے مصداق، جو شخص جہاں ہے وہ سچائی کے ساتھ اپنے کام کو کر لے۔ دیکھیے کیونکہ ہم شاعری اور شعراء کی بات کر رہے ہیں تو پھر فوکس وہیں لے کے آتا ہوں۔ شاعر کو بڑا پتہ ہوتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، اسے کیا کہنا چاہیے، کیا نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ
شعراء کی تگ و دو سے، شعراء کی کوششوں سے، شعراء کے اشعار سے پھیلے بھی ہیں، حوالے بھی دیے گئے ان کے، اور بعض واقعات تو ایسے ہیں جب انقلابات زمانہ بھی بقا ہوئے، ان کے پیچھے کسی شاعر یا کسی اس طرح کے سوچنے سمجھنے والے اشخاص کا ہی حصہ ہوتا ہے۔ تو شاعر مین پلر ہوتا ہے کسی بھی سماج کے ڈھانچے کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے میں۔ دیگر لوگ شاعر کے کہے سے انسپیریشن لیتے ہیں کہ مختلف یہ شعر ہے، دیکھیے یار کیسا اچھا شعر ہے، کیونکہ شعر دل میں کھبا ہوتا ہے، ذہن کا حصہ بنا ہوتا ہے، لہٰذا کارگر ثابت ہوتا ہے۔ تو میرا اس حوالے سے یہی ہے کہ جو ذرہ جس جگہ وہ آفتاب ہے کہ مصداق ملکی و سماجی ترقی بھی کسی سطح پہ شعراء کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ ویسے تو بھیا یہ ہم آپ جانتے ہیں کہ ملکی ترقی کے جو پیمانے ہیں، جو پیراڈائمز ہیں، وہ براہ راست پولیٹیکل انڈیور سے جڑے ہوتے ہیں، پالیسی سازی سے جڑے ہوتے ہیں، اور بین الاقوامی دنیا میں رہنے کے لیے جو کوڈز بنائے جاتے ہیں اس سے جڑے ہوتے ہیں۔ لیکن شعراء بھی کسی سطح پہ کردار اس لیے کرتے ہیں، کرنا چاہیے بھی، اور ماضی میں ایسا ہوتا بھی آیا ہے۔ عدم قدا مجھے حیرت ہے، عدم قدا کے سامعین کو میں بتاتا ہوں کہ اسامہ جمشید کیسا عجیب آدمی ہے۔ انٹرویوز لینے کے لیے کوئی 2-2.5 ہفتے قبل لاہور میں یہ بڑا آدمی تشریف لے گئے، مجھے بھی فون آیا، مصروف تھا، کہا کہ میاں میسج دیکھا، تب تک یہ دوست واپس آ چکے تھے، جس کا مجھے افسوس تھا۔ آج پھر میں اسلام آباد آیا تو ان دوست نے مجھے قابو کر لیا۔ سنجیدہ آدمی ہے، شاعر ہے، چاہتا ہے معاشرہ مضبوط بنیادوں پر استوار ہو۔ عدم قدا بنایا ہی جہاں تک مجھے معلومات ہیں، اسامہ میاں نے عدم قدا کے ادارے کی بنیاد ہی انہی خطوط پر رکھی کہ یہاں خصوصاً شعراء اور عموماً زندگی کے مختلف شعبہ ہے، زندگی سے تعلق رکھنے والے اہم لوگوں، ان کی آراء، ان کے نظریات بھی آپ تک پہنچایا جا سکے۔ تو میاں یہ تو پھر خصوصاً ہمارے شاعر ہیں عبدالحمید عدم، سید عبدالحمید عدم صاحب، انہی سے متاثر ہو کے انہی کے نام پہ جو ہے عدم قدا کا نام بھی رکھ دیا گیا۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ عبدالحمید عدم صاحب کے نا کچھ عزیز ہیں، شاید ان کے پوتے ہوں، ان کے نواسے ہوں، وہ نا آئے تھے ایک دن لاہور میں، ایک شاعر ہیں ہمارے تہذیب آتی صاحب، ان کا انٹرویو کرنے، اور ان کو اپنے ساتھ کسی جگہ پر کلام پیش کرنے کے لیے لے کر گئے تھے۔ اب مجھے نہیں پتا، وہ باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، تو میری تو یہی خواہش ہوگی کہ وہ بھی دیکھیں کہ یہ عدم قدا کا پورا چینل جو ہے عبدالحمید عدم صاحب کی یاد میں جو بنا دیا انہوں نے، اس کو سنیں، اس سے جڑیں کسی سطح پہ، اور عدم صاحب کی یادیں جو ہے وہ تر و تازہ رکھنے کے لیے معاون ثابت ہوں۔ تو آپ کو مبارک میاں، جزاک اللہ، بہت شکریہ کہ آپ نے ایک فقیر کو بہت شکریہ، اس قابل سمجھا۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے شرف ملاقات نصیب ہوا۔ ہم ان کو، میں نے تھوڑی دیر پہلے آف دی کیمرہ بتا رہا تھا کہ پہلے ہم ان کو سنا کرتے تھے، سوشل میڈیا کے تھرو سنا کرتے تھے، ان کی شعر سنا کرتے تھے، ان کے انٹرویوز دیکھا کرتے تھے، تو آج ملاقات ہوئی، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، بہت انس ہوا۔ اور یہ انہوں نے کل ایک جملہ بھی عطا کیا کہ کچھ جو شعراء کی کچھ حوالوں سے کہ یہ ایک نیک طینت لوگ ہیں اندر سے، جب یہ کچھ اپنے معاملات ان کے اچھے ہو جاتے ہیں تو ان کا انسانیت پہ ایمان پختہ ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی تو یہ انسانیت پہ پختہ ایمان کی ہماری وہ جو ہے وہ آواز ہے کہ لوگ انسانیت کو مانیں اور معاشروں کو جو ہے بہتر کرنے کی طرف آئیں۔ آپ کا بہت شکریہ ناظرین، آپ کا بہت شکریہ، میں وکاس بھائی کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا بات کرنے کا، ہمیں یہاں ان کے توسط سے بات کرنے کا موقع ملا۔ نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔